آج انشاءاللہ 70ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب جو ہے وہ قریب ہو گیا ہے۔ اقترب یعنی بہت ہی زیادہ قریب ہو گیا ہے لوگوں کا حساب۔ یہاں حساب سے مراد قیامت ہے، یعنی لوگوں کے جو حساب کا وقت ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا بھی وقت دیا تو یہ وقت عمل کرنے کا وقت تھا، حساب کا وقت نہیں ہے۔ تو حساب کا وقت قریب آنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے انسان کے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور انسان کس حال میں ہے؟ وہ تو بالکل ایسی غفلت میں ہے کہ منہ پھیرے ہوا ہے، یعنی اس نے اعراض بھی کیا ہوا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یعنی انسان لوگ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دین سے منہ بھی پھیرا ہوا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ کوئی ایسی غفلت نہیں جو نیند میں انسان کو غفلت ہوتی ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کے انسان غفلت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے، کہ اعراض کیے بیٹھا ہے۔ اور ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی نئی بات کی جاتی ہے، کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، کوئی ایسی آیت بیان کی جاتی ہے جو اس شخص کے لیے نئی ہو، تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ غفلت چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ ساری لاپرواہی چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، الا استمعوا وہم یلعبون، وہ اس حال میں بات سنتا ہے کہ وہ کھیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی بالکل غفلت میں مبتلا ہوتا ہے انسان کہ اس کے سامنے جب قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس قدر غفلت برت رہا ہوتا ہے کہ کھیل کود میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، جب ہمارے سامنے کوئی دین کی بات کی جائے تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے کان بالکل جو ہے وہ فوکس ہو جائیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کیا نصیحت کی جا رہی ہے، کیا آیت بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ آیت میں فرمایا الا استمعوا وہم یلعبون، وہ تو ایسے سنتے ہیں جیسے کوئی کھیل کود کی بات کی جا رہی ہو، اور چلتے پھرتے بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، تو پھر ایسی بہت سی بستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کہ بہت سی ایسی بستیاں ہیں پھر جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھتی، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بالکل چورا چورا کر دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں ایسی بستیوں کو۔ اور یہاں بستیوں کے یہ نہیں کہا کہ اہل القریہ یعنی بستیوں کے لوگوں کو، نہیں، پوری کی پوری بستیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، مسل دیتا ہے، چورا چورا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کی جائے، قرآن و حدیث کی بات کی جائے، تو اس کو غور و فکر سے سنیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کو بھلائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ بھی، یعنی انسان کی خوشحالی میں بھی اور انسان کی بدحالی میں بھی اس کو آزماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان غیر اللہ کی طرف جاتا ہے یا پھر اللہ سے مانگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم اس کو خوشحالی میں بھی آزماتے ہیں، یعنی مال دے کے بھی آزماتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل ہے، یہ فرعونیت پہ اتر آتا ہے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو صحیح سالم جسم عطا کر کے، صحت عطا کر کے بھی ہم آزماتے ہیں کہ انسان پھر کیا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے یا پھر ناشکراپن کرتا ہے۔ تو آج ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کے آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت دی جاتی ہے اور اس میں آزمایا جاتا ہے تو اس میں انسان شکر کرتا ہے،
اور اگر کوئی نعمت چھین کے پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو پھر اس میں انسان صبر کرتا ہے. تو انسان کی پوری زندگی انہی دو چیزوں میں گزر جاتی ہے، صبر کرنے میں یا پھر شکر کرنے میں. جب انسان کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے ایک مومن، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے تو پھر انسان اس پہ صبر کرتا ہے. تو پھر ایسے مومن کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قصہ بیان کیا جو آپ سب بہت دفعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، لیکن ان کے جو ماحول میں، جو ان کی بستی میں شرک کا ایک رواج تھا کہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اور جب وہ پوچھتے کہ بھائی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو تو وہ کیا کہتے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ بھائی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا ہے. آج بہت سے دیندار لوگوں سے بھی اگر کوئی چیز پوچھی جائے کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے دادا پردادا کی سنت ہے، وہ ہم نے تو ان کو ایسے ہی پایا ہے. نہیں، دین اسلام دلیل کا محتاج ہے، ہمیں دلیل کو دیکھ کے فالو کرنا ہے کہ کیا اس بات پہ کوئی دلیل ہے. قل ہاتوا برہانکم، ان سے دلیل مانگی ہے. تو انہوں نے بھی، حضرت ابراہیم نے جب ان سے سوال کیا تو کیا جواب ملا کہ بھائی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم کو کیا جواب؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اگر یہی بات ہے تو پھر تم اور تمہارے آباء و اجداد ایک بڑی واضح گمراہی میں مبتلا ہیں بھائی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. جواب کیا ملا؟ کیا آپ کوئی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کسی اچھی بات کے ساتھ آئیں کہ آپ تو ہمیں کھیل کود میں سے ایسے لگ رہے ہیں کہ یعنی آپ ہمیں نبی نہیں لگ رہے، آپ ہمیں ایسے انسان نہیں لگ رہی کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں. یعنی جب انسان ایسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی حق کی بات کرے تو اس کو پھر ایسے کھیل مذاق کی باتیں لگتی ہیں ساری، کہ یہ کون آ گیا جو ہمارے ایسے دین پہ جو ہے وہ بات اٹھا رہا ہے کہ جو چیز ہم اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے ایک منصوبہ بنایا کہ بھائی جب یہ قوم جائے گی تو میں پیچھے سے جا کے سارے بت توڑ دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ چلے گئے تو کیا کیا؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، وہاں گئے اور کلاڑی سے سارے بت توڑ دیے مگر جو صرف بڑا سا ایک جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. اور جب وہ واپس آئے لوگ تو بڑے حیران و پریشان کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کس نے کیا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ ہاں ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو اس کا کام لگ رہا ہے یہ. جب انہوں نے پوچھا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ بھئی آخر یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کر دیا، بڑا ہی ظالم شخص ہے وہ. تو دوسرے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. بھئی ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ اس کو یعنی ابراہیم نام ہے اس کا، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا کام ہے. انہوں نے کہا بلا لو بھائی کون ہے. قالوا فأتوا به، لے آؤ اس کو. علی اعین الناس لعلهم یشهدون، تمام لوگوں کے سامنے ان کو لے کے آیا گیا. پوچھا گیا قالوا اانت فعلت هذا، کیا آپ نے کیا ابراہیم؟ انہوں نے کہا بھائی قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اس بڑے نے کیا ہوگا نا، یہ جو تمہارے سامنے تمہارا بت ہے جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کے سامنے تم سجدے کرتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، اسی سے پوچھ لو. پھر اگر تم اس کو اپنا خدا مانتے ہو اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر ان تمام لوگوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ان کو باقاعدہ یہ نہیں کہ اب نصیحت حاصل کر لیں، الٹا ان کے خلاف سازشیں چلی گئیں اور ان کے لیے ایک بڑی سی آگ جو ہے وہ جلوائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح صبر کیا، کس طرح جہاد کیا. ایک تو ان تمام بتوں کا خاتمہ کیا، اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، کہ انہوں نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، دین سے پیچھے نہیں ہٹے. ہاں اگر تم مجھے آگ میں ڈال رہے ہو تو ڈال دو، کوئی بات نہیں. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے لوگوں کو ملتی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے پھر؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قلنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کہہ دیا پھر، یا نار کونی بردا،
اے آگ تم میری ہی بنائی ہوئی مخلوق ہو، اسی لیے اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ وہ ایک حق بات پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی مدد کی اور نصرت کی۔ اس کے بعد یہ سورہ انبیاء چل رہی ہے، اس میں انبیاء کے واقعات ہیں اس کے بعد، اور اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورہ حج میں حج کے حوالے سے احکامات ہیں، قربانی کے حوالے سے کہ جب قربانی کی جائے تو پھر اس کا گوشت انسان خود بھی کھائے اور جو دوسرے غریب لوگ ہیں ان میں بھی بانٹے، کیونکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے قربانی کر دی تو اب اس کا سارا گوشت بھی میرا ہے۔ نہیں بھائی، اصل قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم نے سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو، لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا، تمہارے ان بکروں کا، تمہاری گایوں کا، تمہارے جتنے بھی اونٹ تم ذبح کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ ان کا خون اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ رہا ہے، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی ہے۔ کیا تم نے قربانی اس لیے کی ہے کہ میری واہ واہ کی جائے کہ دیکھو 5-6 لاکھ روپے کا جانور لے کے آئے ہیں، دوسرے دن انہوں نے 2 بجے کے ٹائٹل لگائے ہوئے تھے کہ 2 بجے قربانی ادا کی جائے گی، پورا مجمع جمع ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ یہ قربانی کریں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے ارادے اور تمہارے دلوں کا خلوص، اخلاص پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد حرام کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کی طرف رہنمائی کر دی کہ بھئی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر جس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تشرک بی شیئا، اور پھر دوسری چیز وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اور کیا ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ نے اس گھر میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کرنا کیا ہے؟ وطہر بیتی، کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو شرک جیسی گندگی سے پاک کرنا ہے، اور جتنی بھی ظاہری گندگیاں لگ جاتی ہیں، جتنی بھی کچرے کی وجہ سے، باہر کی آلودگی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو بھی گندگی ہے آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اس میں طواف کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو رکوع سجود کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں کے لیے آپ نے اس گھر کی صفائی کرنی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں پہ مسجد کی صفائی کی فضیلت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کی نگرانی رکھنا، مسجد کی صفائی کرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف رکھنا ہے تاکہ اس میں جو لوگ آئیں ان کو سکون پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ایک مؤذن صاحب یا کوئی خادم صاحب ان کی ڈیوٹی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ بہت ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کا آپ کو موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اگر ہم صاف کریں گے، اور کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اس میں لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جس صاف جگہ پہ وہ عبادت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس میں جو خادمین مسجد ہیں، جو مسجد کی انتظامیہ ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پہ ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ ان کی قدر کرنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے تصور سے بہت دور ہے۔ اگر ہم ایک دن بھی مسجد کے لیے وقف کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ کس طرح ہر نماز سے پہلے ساری کی ساری نماز کی جگہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پوچھا لگانا پڑتا ہے کہ کہیں ایک نمازی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آ رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
اس کو کہیں کچرا پڑا ہوا نہ ملے۔ تو اس میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس صورت میں سورہ حج میں آخری بات بیان کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ پچھلے جو پارے گزرے ہیں اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ایک انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا اس دین سے، اس قرآن کریم سے، اس قرآن و حدیث سے، تو پھر اس کی یعنی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی آنکھیں ہیں آخر؟ کیا انسان کی یہ جو دو آنکھیں ہیں کیا یہی آنکھیں مراد ہیں؟ نہیں، انسان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ جو بھی صحیح کام ہو رہے ہیں، جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں، سب اس کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر آخر کیا مراد ہے ان آنکھوں سے؟ فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ در حقیقت ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دل دیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فإنها لا تعمى الابصار۔ تو پھر ایسے لوگ اندھے تو ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے اندھے نہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ ان دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں، یعنی جو ہمارے سینے میں دل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں اور وہ بند ہو جاتی ہیں۔ انسان کو حق بات نظر ہی نہیں آتی، حق بات اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ دل کی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس سے اعراض کر لیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کل بھی بیان کیا گیا کہ جو شخص اس اعراض پہ اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے تو پھر ایسا شخص آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پھر قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہیں، یعنی یہ آنکھیں بصارت اور جو دل کی آنکھیں بصیرت، ان دونوں سے حق کو تسلیم کریں اور اس پہ پھر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیان کیا گیا ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔